السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبز حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامول میڈیا نیٹ ورک۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ اگر کبھی بکھر کی تاریخ لکھی گئی اور اس تاریخ میں سیاسی گھرانوں کا ذکر ہوا، بادشاہ گھروں کا ذکر ہوا، تو ان کا نام اولین میں شامل ہوگا۔ سردار سکندر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرداران بہل کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بکھر کا کوئی ایسا سیاسی گروپ نہیں ہے، کوئی ایسا سیاسی دھڑا نہیں ہے جو کہ جس کی سیاست جو ہے وہ آپ کی شراکت داری سے، آپ کی مشاورت سے مکمل نہ ہوتی ہو۔ سردار صاحب، ہم آپ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی مصروف ترین وقت میں ہمارے ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ خان صاحب، کل آپ نے NA-92 کے اوپر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، تو کیا آپ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ حتمی ہے؟ کوئی بھی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا، جی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جی اس پہ سوچیں گے۔ جی ہاں، اگر لڑنا پڑا تو ضرور لڑیں گے۔ جی مطلب آپ کا کسی سیاسی دھڑے کے ساتھ الحاق ہو سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ آپ حق میں دستبردار ہوں گے، یا کوئی آپ کے حق میں دستبردار ہو سکتا ہے؟ یہ تو امکانات رہتے ہیں جی سیاست میں۔ جی کسی سیاسی دھڑے سے الحاق بھی ہو سکتا ہے۔ جی اچھا خان صاحب، آپ کا ماشاءاللہ سے ایک سیاسی گھرانہ پورے بکھر میں مشہور ہے، کیا منشور لے کے آئیں گے آئندہ الیکشن میں؟ میں یہ بکھر کے سیاسیوں کی طرح کوئی منشور نہیں ہے میرا۔ جی میرا منشور شاید اس لیول سے زیادہ اوپر ہو۔ جی جو آج تک یہاں اپنی تقاریر میں جو بھی نعرہ لگاتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، جی وہی بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ جی 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 جیسے اب فیس بک نے لوگوں کو آگاہی دی ہے، جی اس موبائل نے دی ہے، وہ آگاہی تک بھی یہ سیاستدان نہیں دے سکے تھے آج تک۔ بالکل ایسا۔ مگر میرا جو منشور ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے بکھر میں ان کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے، بلکہ ان سیاسی اکابرین کے ذہن میں بھی نہ ہو۔ جی انشاءاللہ ہم اس سطح پہ ترقی چاہتے ہیں بکھر کی، لوگوں کے ذہن کی اس طرح پہ ہم نمود و نمائش چاہتے ہیں۔ جی وہ ایک لمبا پلان ہے، جس طرح پاکستان لیول پہ ہوتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس بکھر کا بھی پاکستان لیول پہ ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ یہ سب سے پنجاب میں بیکورڈ ضلع یہ ہے، جی اسے رکھا گیا ہے، بالکل۔ جبکہ اسے آج سے 30 سال پہلے ہی ترقی کر جانی چاہیے تھی، مگر صرف نعروں پہ اور داموں پہ ٹرکایا گیا ہے۔ اس میں حقیقی طور پر کوئی ترقی کی سوچ نہیں لائی گئی۔ وہ جو میپ میرے ذہن میں ہے، جی انشاءاللہ کسی تقریر میں میں واضح کروں گا، وہ ان کی سوچ سے بھی اوپر ہے، ان امیدواران بکھر کی سوچ سے بھی اوپر ہے۔ جی جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا خان صاحب، ایک معاہدہ ہوا تھا شاہنی ہاؤس کے اوپر، اور ماشاءاللہ سے آپ اس وقت بھی، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں عرض کیا کہ آپ کا ہر حوالے سے دھڑے بندی میں، سیاست میں اپنا ایک کردار رہا ہے، جی تو اس معاہدے میں بھی آپ کا، وہ معاہدہ کروانے میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار رہا تھا، جس میں ڈانڈلا خاندان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم نعیم اللہ شاہنی صاحب کو NA کا امیدوار ٹھہرائیں گے۔ جی اب اگرچہ انہوں نے PP کے اوپر نعیم اللہ شاہنی صاحب کو لے کے آئے ہیں، تو کیا آپ کی مشاورت اس میں شامل تھی، یا پھر اگر نہیں تھی تو وہ جو معاہدہ تھا اس کے بارے میں اب کیا بنے گا، کیونکہ اس پہ تو عمل کسی نے نہیں کیا؟ معاہدہ تو یہی تھا، جی مگر اس پہ پورے شاید نہ اترے ہوں۔ جی جی اگر انہوں نے ساتھ شاہنی صاحب کو اب ایک امیدوار کے طور پر، یعنی صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے طور پر ساتھ لیا ہے، جی یہ بھی ٹھیک ہے، معاہدے کی کڑی ہو سکتی ہے۔ جی معاہدہ بالکل میرے سامنے ہوا تھا۔ جی اب یہ تو سوچنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا نعیم اللہ خان صاحب کو،
جی جی شاید انہوں نے یہی مان لیا ہوگا جی کہ چھوٹی سیٹ پہ مجھے لا رہے ہیں تو وہاں کے ایم پی اے کی سیٹ، جی 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 چھوٹی تو نہیں ہے ایم جی ایم پی اے کی جی جی اچھا، جی وہ ایم پی اے کی سیٹ پہ راضی ہو گئے ہیں، جی تو بھی معاہدہ مکمل کسی حد تک جی تکمیل تو ہوتی ہے نا۔ جی اچھا خان صاحب، میں نے جیسے انٹروڈکشن میں ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے عرض کی تھی، تو اگر آپ کو بکھر کا پیر پگاڑا کہا جائے تو میرے خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ کل حبیب اللہ نعمانی صاحب نے اپنی میڈیا ٹاک میں جب وہ کاغذات جمع کروا کے باہر آئے ہیں، میڈیا ٹاک میں انہوں نے ایک بات کی کہ ہم تیسرا دھڑا بنانے جا رہے ہیں، تو کیا اس دھڑے بندی میں آپ کا کوئی کردار دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں، ابھی تک مجھ سے تو رابطہ نہیں ہوا ان کا۔ اچھا ہر کسی کو حق ہے جی شاید وہ اس لیول پہ کامیاب ہو جائیں، جی یا ان کے ذہن میں کچھ لوگ ہوں جی جی جو ان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہوں جی تو بنا سکتے ہیں جی۔ آپ سے ابھی تک رابطہ نہیں؟ نہیں، ان کا اس بارے میں رابطہ نہیں ہوا۔ ویسے مطلب آپ کا تو ظاہری بات ہے، آپ کے تمام سیاسی عزت پہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سب کا تو رابطہ ہوگا آپ سے۔ ویسے وہ میرے عزیز بھی ہیں، جی حبیب اللہ خان صاحب محترم بھی ہیں جی ایک حوالے سے، جی تو میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، جی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں کامیابی دے، جی اور دھڑا وہ ابھی تک تو 2 آ رہے ہیں جی ابھی تک تو یہاں پاکستانی سیاست، یعنی پارٹیز کی سیاست تو ہے نہیں، جی بہت کم ملی ہے دیکھنے کو۔ جی اس حوالے سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، 2018 میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شامل میں آئی، آپ نے دونوں حکومتیں دیکھی، اس سے پہلے کئی حکومتیں آپ دیکھ چکے ہیں، تو ضلع بکھر کے لیے کس حکومت نے زیادہ کام کیا؟ اور دوسرا جو میری اسی سوال میں جو ثانوی سوال ہوگا کہ اگر آپ کو اب الحاق کرنا پڑے کسی بھی جماعت کے ساتھ، تو اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کس سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے نا جی جی اس لحاظ سے پہلے تو ایک روایتی سیاست پورے پاکستان میں چل رہی ہے۔ جی 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 پیپلز پارٹی جایا کرتی تھی تو نون آیا کرتی تھی، جی نون چلی جاتی تھی تو پیپلز پارٹی آ جاتی تھی، یہ ایسے ہوتا رہا ہے جی۔ جی یہ جو دور تھا نا عمران خان کا، جی اس میں عوام کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھے اور نئے پلان انہوں نے دیے ہیں۔ جی لوگوں کی فلاح کا جو انہوں نے پروگرام دیا ہے، ایک نہیں دیا جی بلکہ کئی دیے ہیں، جی احساس یعنی پروگرام ہو گیا، اور جی ہاں، لنگر خانے کا لنگر خانوں تک دیے ہیں، جی 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 اور صحت کارڈ وغیرہ صحت کارڈ میں جی یہ سب سے بڑی بات، یہ تو کم ہے، ہم 2-3 گن رہے ہیں۔ جی جی اس ان کے کے علاوہ بہت سے روزگار سکیم تھی جی 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 جی، بہت بڑا ان کا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو پروگریسو ذہن رکھتا ہو، جی جو پڑھا لکھا ہو، جی ایسے نام کا پڑھا لکھا نہ ہو، ذہن بھی اس کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جی بالکل دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ جی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا سمجھ کے کسی کو اوبلائج نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی سمجھ کے سب کو اوبلائج کیا ہے۔ جی تو ایسے جو بھی ہمارا وزیر اعظم یا اس لیول کا بندہ آئے یا سیاسی لیڈر آئے، اسے پورے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، جی نہ کہ اپنی صرف واحد پارٹی کے لیے۔ جی اچھا خان صاحب، ابھی 2 اتحاد یا الحاق ہوئے ہیں، ایک ہوا ہے عامر نائت شانی صاحب کا اور نعمانی برادران کا، یا نعمانی خدمت محاذ ان کی جانب سے، دوسرا الحاق جو ہوا ہے وہ مجید خان صاحب کا، ڈھانڈلا گروپ کا، اور ساتھ ساتھ نعیم اللہ شانی صاحب کا۔ وہ اس حوالے سے تو ہم آپ سے گفتگو کر چکے ہیں، یہ عامر نائت شانی صاحب اور نعمانی جو اتحاد، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ان دونوں اتحاد کو عوام کی طرف سے پذیرائی نہیں ملی۔ جی یہ جو آپ کے ہی میڈیا سے دیکھنے میں آیا ہے، ابھی تک کوئی ایسے بوسٹ نہیں ہوا کہ جی فلاں آ گیا اور اس کے چانسز بن گئے، یہ آپ کے ذہن میں ابھی تک نہیں ہوگا، یا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جیسے شطرنج میں چیک میٹ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی آپ کو الحاق نظر نہیں آیا؟ نہیں، خان صاحب، آپ دونوں کے طرف سے جی
آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے عوام میں، عوام آپ کو چاہتی بھی ہے، جس کا کل مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ووٹر آپ کا ماشاءاللہ کافی ہے، ووٹ بینک آپ کا کافی ہے، تو اپنے ووٹرز کے لیے کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں آنے والے الیکشنز کے حوالے سے، یا جو مہنگائی یا جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، یہ مہنگائی تو ہمارے سروں پہ ٹھونس دی گئی ہے نا جی یہ اب 1.5 سال ہو گیا ہے. جی یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ اپنے دوستوں کے حوالے سے، میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ جو میں نے اپنے علاقہ کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، اگر ان کے ذہن کے مطابق اگر کوئی کینڈیڈیٹ پورا اترتا ہے پھر ان کو اوبلائج کریں، ووٹ بھی دیں. جی اگر نہیں اترتا تو ان کو نظر انداز بھی کیا جائے. جی. اچھا خان صاحب، ایک ملکی لیول پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ایک چھوٹا سا میرے سوال آ رہا تھا، آخری سوال ہے کہ اس وقت پاکستان اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2 عشروں سے ایک اس کو ریورس گیئر لگ چکا ہوا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کریں، اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کریں، اور اگر آپ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے تعلقات کو دیکھیں اور معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، تو ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو فی الوقت، ابھی تو یہ پلاننگ تو بہت لمبی ہونی ہے، فی الوقت ایسے کون سے عوامل ہیں جن کو آپ ٹریگر کریں اور کچھ حالات بہتر ہوتے نظر آئیں؟ نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہائی لیول کا سوال کیا ہے. اس کے جواب کے لیے بھی ہائی لیول پہ جانا پڑے گا، جی شاید کسی کو سمجھ بھی نہ آئے. یہ ایسی آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ہماری جو ایکسٹرنل پالیسی ہے جی 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 اس حوالے سے یہ اس کے حوالے سے ہے. جی یہ ہمارے لوگوں کے یا انتخابات کے بارے میں نہیں ہے. جی بس وہ آپ سے ملاقات ہوئی. میں ایک بات کروں گا اس کے متعلق، جی جو بھی ہو جائے اتحاد بین المسلمین کا مظاہرہ کیا جانا لازمی جی. ہے. میرا یہ فکرہ یاد کر رکھ لیں آپ. جی پاکستان کو چاہیے بھی یہی، جی لوگوں کو بھی یہی چاہیے. جی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز تبھی بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب امت جو ہے وہ متحد ہوگی. فلسطین کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے سب کے لیے. جی ہمارا پاکستان بھی فلسطین ٹائپ کا ہونے جا رہا ہے. جی ایسی آپ دیکھ رہے ہیں، دکھ کی بات ہے لیکن حقیقت دکھ کی بات ہے. جی یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے پاکستان میں بہت اچھا ذہن لوگ رکھتے ہیں، جی مگر آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے. جی یہ جو پچھلی حکومت نے آگاہی دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ پہلے حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا تھا. جی جی جو جا رہا ہوتا تھا اس پہ جو بھی بلیم کر دیا جاتا تھا لوگ اس پہ اعتماد کر لیتے تھے. جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کسی بات پہ کر رہے ہیں، کسی پہ اکثریت پہ نہیں کر رہے. جی تو یہ آگاہی کی بات ہے نا. جی جی انفارمیشن اگر پوری ہے تو ایسے ہی رہے گا. جی اب آپ کسی کے سامنے کنٹینیولی جھوٹ نہیں رکھ سکتے، بول سکتے. وہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں وہ واشگاف ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے. جی چلیں، بہت شکریہ. تھینک یو. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جن سے بہت ہی زیادہ سیر حاصل گفتگو ہوئی، نیشنل لیول کے اوپر بھی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو یہ خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں 92 کے اوپر، اس حوالے سے بھی، اور لوکل دھڑا بندی کے حوالے سے بھی. تو یہ ایک بہت سیر حاصل گفتگو تھی. انشاءاللہ پھر کسی اور گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.